بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم والد محترم ڈاکٹر محمد کمال صاحب سے میں نے گزارش کی کہ ان کی زندگی اسلامی تحریک کے لیے پورے باب کی حیثیت رکھتی ہے اور یہ چیپٹر ریکارڈ پر آنا چاہیے۔ بہت سارے احباب کی طرف سے بھی مسلسل اصرار تھا، تو آج ہم کوشش کریں گے کہ ان سے استفادہ کریں اور اس چیز کو ریکارڈ پر لے کر آئیں۔ تو بہت شکریہ۔ سب سے پہلے آپ اپنے بچپن کے حوالے سے بتائیں کہ تحریک کے حوالے سے اور سید مودودی کے حوالے سے اور خود ہمارے دادا جان خان جان محمد کے حوالے سے کچھ اگر یادداشتیں ہیں۔ نحمد اللہ سبحانہ وتعالی ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل میری یادداشت کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن بہرحال چونکہ میرے والد صاحب محترم جماعت اسلامی کے رکن تھے، جب میں نے وہ سنبھالا ہے تو وہ جماعت اسلامی میں شامل تھے اور اس کے رکن تھے۔ اس وقت ہم راولپنڈی میں رہتے تھے اور ابتدائی جو مجھے یاد ہے کہ جماعت اسلامی نے ایک اسکول بھی کھولا تھا، پرائمری اسکول، میں تو اس کو ہی جانتا ہوں۔ تو اس میں پہلی کلاس میں داخل ہوا تھا، اور یحییٰ صاحب مرحوم وہ اس میں ہمارے استاد تھے، اور بھی حضرات تو تھے، لیکن بعد میں محترم والد صاحب نے مجھ سے تعارف کرا کہ یحییٰ ان کو نہیں جانتے ہوئے تو تمہارے استاد ہیں، تو اس سے مجھے پتہ چلا کہ یہ ہمارے بچپن کے استاد تھے۔ شروع کی ایک بات مجھے یاد ہے، غالباً 1948 میں اس پورے علاقے کا یعنی شمالی پنجاب اور اس وقت صوبہ سرحد، اس کا ایک اجتماع راولپنڈی میں ہوا، جس میں سید مودودی شریک ہوئے۔ اس وقت مولانا امین حسن اصلاحی صاحب اور غازی عبدالجبار صاحب جو راولپنڈی میں تھے، یہ اس اجتماع میں شریک تھے۔ مجھے اپنی کالج روڈ پر بعد میں خواجہ امتنان الہی صاحب کا کلینک تھا، اس کے سامنے ایک مکان تھا، بعد میں مسلم لیگ کا دفتر بھی کچھ ایسا رہا، لیکن معلوم نہیں کس کا مکان تھا، بہرحال اس مکان میں یہ اجتماع ہوا تھا۔ اور پہلی بات جو مجھے یاد ہے کہ اسٹیج سے ذرا سامنے ہم بیٹھے تھے، میں والد مرحوم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو اسٹیج سے کوئی بات ہوتی تھی، لیکن سائیڈ پر ایک وہ لاؤڈ سپیکر کا ایک یونٹ لگا ہوا تھا، تو میں نے حیرت کا اظہار کیا کہ آدمی وہ کھڑا ہے سامنے اور آواز ادھر سے آ رہی ہے، تو مجھے والد مرحوم نے اشارے سے کہا ہونٹوں پر انگلی رکھ کر کے چپ رہو۔ بہرحال میں چپ رہا، تو یہ مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ بات ادھر ہو رہی ہے اور آواز ادھر سے آ رہی ہے۔ تو یہ پہلا میرا تاثر تھا، اور یہ پہلا اجتماع تھا جو میں نے اٹینڈ کیا ہے، بڑا اجتماع جماعت اسلامی کا۔ سید مودودی سے پہلی ملاقات کب ہوئی یا تعارف کب؟ وہ سید مودودی بھی اس اجتماع میں تھے، لیکن میں اتنا تعارف نہیں تھا۔ مجھے غازی عبدالجبار صاحب نے تو سید مودودی سے میرا تعارف کرایا، یہ جان محمد خان کا بیٹا ہے، لیکن اپنی بات مجھے کچھ زیادہ یاد نہیں ہے۔ تو میری پہلی ملاقات وہ جو میں نے دیکھا تھا سید مودودی کو اسی 1948 کی اجتماع میں دیکھا تھا۔ پھر اس کے بعد میں
اسلامیہ اسکول میں داخل ہوا وہ ایک سلسلہ ہے. کبھی ہم گاؤں میں ہوتے تھے کچھ عرصے کے لیے، پھر وہاں راولپنڈی آتے تھے، تو یہ کلاس 6 مہینے کا سیشن ہوتا تھا. ادھر وہ اور نظام تھا اور کتابیں ہوتی تھیں، اور یہاں آپ راولپنڈی میں آ کر اسکول بدل جاتا تھا، نصاب بدل جاتا تھا. بہرحال اس میں بات کی بات ہے 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا، تو غالباً راولپنڈی ڈویژن کا اجتماع لیاقت باغ میں ہوا، سہروزہ اجتماع. اس میں ٹینٹس لگے تھے اور لوگوں کا قیام بھی تھا. فقیر محمد رشید صاحب مرحوم ہو اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، غالباً پچھلے سال ہی فوت ہوئے، وہ ہمارے ناظم تھے. تو انہوں نے مجھے اور شاید اور بھی ہمارے ساتھی تھے کہا کہ آئیں مولانا سے ملاقات کرتے ہیں. تو ہم تو ان کے ساتھ چلے گئے. ان کی تجویز یہ تھی کہ یہ اجتماع تو ادھر لیاقت باغ میں ہو رہا ہے، لیکن ہم اسٹوڈنٹس کے لیے مولانا سے ایک پروگرام، ایک سیشن کرتے ہیں، اور اس وقت ٹاؤن ہال چوک فوارے میں میونسپل کمیٹی کا ٹاؤن ہال ہوتا تھا، جس میں چھوٹے سے اجتماع ہوا کرتے تھے، اور اس سے پہلے ہم نے اس میں اجتماع کیے ہوئے تھے. تو محترم مولانا سے انہوں نے بات کی کہ ہم طالب علموں کا ایک اجتماع وہاں رکھنا چاہتے ہیں، آپ کی تو آپ اس میں تشریف لائیں. تو محترم مولانا نے کہا کہ نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اس وقت کوئی اور اجتماع کو نہیں اٹینڈ کر سکتا. فقیر محمد رشید صاحب ذرا اصرار کر رہے تھے. تو اس وقت پہلی مرتبہ مجھے محسوس ہوا کہ مولانا موجود غصے میں آئے اور کہا اچھا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں بیمار ہوں، تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. تو اس پر وہی بڑے جھیپے اور فقیر محمد رشید صاحب، اور میں نے بھی اشارہ کیا کہ بس ٹھیک ہے، مولانا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو اب اسٹوڈنٹس کا الگ اجتماع نہیں ہو سکتا. بہرحال اس اجتماع میں بھی وہ اپنے طبیعت کی خرابی کے باوجود اور پنڈی کا جو اجتماع تھا اس میں شریک تھے. اور اسی اجتماع کے دوران لیاقت باغ میں ٹینٹس لگے ہوئے تھے، لوگ شریک تھے، لیکن مولانا مودودی کے لیے لیاقت باغ کے بالکل سامنے ایک مکان تھا، اس میں قیام کا انتظام کیا گیا تھا. اس کا مجھے تھوڑا سا یاد ہے کہ میڈیکل سٹور تھا، ان لوگوں کا مکان تھا، شاید وہ خالی بھی کر دیا گیا تھا. تو اس میں سید مودودی ٹھہرے ہوئے تھے، اور ان پر ان کی خدمت کے لیے میرے والد صاحب مرحوم کی ڈیوٹی تھی کہ وہ اس مکان میں ان کی دیکھ بھال کریں. تو میں بھی ان کے ساتھ تھا. تو اپنی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، مجھے بات یہ بھی یاد ہے کہ غسل خانے میں صابن رکھ کر میں نیچے فرش تھا سیمنٹڈ، تو اس پر تھوڑا سا پانی پھینک کر وہ صابن اس کے اوپر رکھتا تھا. تو ایک دو دفعہ ایسا ہوا تو سید مودودی نے مجھے کہا کہ یہ صابن کی جگہ یہ نہیں ہے، دیوار پر ایک جگہ تھی، لکڑی کا ایک ساکٹ سا تھا، اس پر یہ ہے. تو میں نے کہا میں تو اس پر پانی ڈال دیتا ہوں فرش پر. تو انہوں نے کہا یہ جگہ جو بنی ہوئی ہے صابن یہاں رکھا کرو. یہ مطلب چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے ان کو اس کو خیال رکھتے ہیں. اور ایسی میں جب اسلامی جمعیت طلبہ میں تھا تو کراچی میں مولانا باہر جا رہے تھے علاج کے سلسلے میں انگلینڈ. تو ہم ان کے پاس بھی جاتے تھے، وہیں ان کے ساتھ. پتہ نہیں اب مجھے یاد بھی نہیں کہ میں بھی ادھر ٹھہرا تھا یا کیا، پر ان کے ساتھ ہی ہوتے تھے. تو ایک دفعہ میں نے وہ
ایک تولیہ اٹھایا اور ایک کونے میں رکھ دیا. تو مولانا نے مجھے فرمایا کہ میری عادت ہے کہ میں جو چیزیں ہیں وہ سب ایک کونے میں رکھتا ہوں تاکہ جب یہاں سے واپس چلوں تو کوئی چیز رہ نہ جائے. تو الگ الگ بکھری ہوئی بکھرا ہوا سامان نہیں ہونا چاہیے، سامان کو کونے میں رکھنا چاہیے. تو پھر وہ بھی انہوں نے اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ مولانا بڑے ڈسپلن کے حامی ہیں اور عادی ہیں. ایسی ایک اور واقعہ خود میں اس کا گواہ تو نہیں ہوں، لیکن منور حسن صاحب نے مجھے سید مودودی کے بارے میں، ان کے نفاست کے بارے میں بتایا کہ ایک اجتماع تھا کراچی میں، تو مولانا اس کے لیے روانہ ہوئے. مولانا کے ساتھ چودھری غلام احمد مرحوم بھی تھے، منور حسن تھے، گاڑی کا ڈرائیور تھا. تو جب گاڑی چلی تو تھوڑی دیر بعد ہی مولانا نے فرمایا کہ واپس چلو اپنی رہائش گاہ کی طرف. تو چودھری غلام احمد صاحب مرحوم نے فرمایا کہ مولانا دیر تو بہت ہو گئی ہے، ہم وقت پر نہیں پہنچ سکیں گے اور پروگرام سے لیٹ ہو جائیں گے. لیکن مولانا نے اصرار کیا کہ نہیں واپس چلو. تو واپس وہ گاڑی انہوں نے واپس کی. وہاں واپس گھر پر جو قیام گاہ تھی اس پر آ کر مولانا نے اپنی شیروانی تبدیل کی. پتہ ہی چلا کہ وہ جو شیروانی پہلے انہوں نے پہنی ہوئی تھی اس پر ایک معمولی سا کوئی نقطہ تھا جو غالباً پان کے کھانے یا اس کی وہ پیک کی تھوڑا سا لگا ہوا تھا، جو نظر بھی پورا نہیں آ رہا تھا، لیکن مولانا نے نوٹ کر لیا. تو مولانا نے وہ اپنی شیروانی بدلی، دوسری پہنی اور پھر واپس کر کے چلے اجتماع کی طرف. تو اس سے مجھے نفاست مولانا کے مساوات کا پتہ چلا کہ کتنے حساس ہیں اس معاملے میں، اور ایک معمولی سے داغ بھی نہیں برداشت کر سکتے. ایک بار پھر جمعیت کے دور میں، یہ غالباً 1967-68 کی بات ہوگی، مشرقی پاکستان کے دورے پر سید مودودی گئے ہوئے تھے اور میں اسلامی جمعیت طلباء کی طرف سے بھی گیا ہوا تھا. وہاں پر ایک جلسے کا پروگرام تھا، فینی جو بڑا مشہور ضلع ہے مشرقی پاکستان کا، اس میں تو یہ معروف تھا کہ فینی میں غالباً عوامی لیگ کے ہی سارے کارکن یہ ایسے تھے کہ جنہوں نے نور الامین صاحب مرحوم جو مسلم لیگ کے وہاں کے صدر تھے، ان کا جلسہ نہیں ہونے دیا تھا، اور بلکہ وہ نہر کی ایک چھوٹی سی شاخی ہوتی ہے اس میں پکڑ کر ان کو ہوتے بھی دلائے تھے. یعنی مشہور تھا کہ یہ بڑا سخت لوگوں کا علاقہ ہے اور اس میں عوامی لیگ والے جلسے تو کسی کے نہیں ہونے دیتے. وہاں تھا سید مودودی کے جلسہ، تو اسلامی جمعیت طلباء کے کارکن وہاں اکٹھے ہوئے تھے. اب مجھے معلوم نہیں کہ اسلامی جمعیت طلباء کا پروگرام یا کیا تھا، بہرحال وہ کارکن اکٹھے ہوئے، اور جو مجھے یاد ہے ہم نے گنا بھی، کیونکہ یہ حالات ایسے تھے کہ جس میں سید مودودی کی بارہ حفاظت کا بھی ہماری ذمہ داری تھی. 170 کے قریب کارکن تھے جماعت اسلامی جمعیت طلباء. ہم نے ہمارے ذمہ تھا کہ ہم ظاہر ہے کہ اس جلسے کی حفاظت بھی کریں گے اور ہنگامہ نہیں ہونے دیں گے. تو اس جلسے میں ظاہر 170 کارکنوں کو جگہ جگہ ہم نے کھڑا کیا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہوئی کہ سید مودودی تشریف لائے اور انہوں نے تقریر بھی فرمائی، لیکن معمولی سا کوئی ہنگامہ کوئی کرنے کی کوشش نہیں کی. اللہ کا خاص فضل ہی تھا، لیکن بظاہر یہ تھا کہ جماعت اسلامی نے جو انتظام کیا ہوا تھا اور اسلامی جمعیت طلباء نے،
اس کی وجہ سے وہ پروگرام پرامن طریقے سے ہو گیا. تو یہ بڑا سخت علاقہ تھا، لیکن اس میں بھی الحمدللہ بڑا اچھا پروگرام رہا. یہ جو 1963 یا 64 میں لاہور میں جماعت کے پروگرام میں گولی چلی تھی اور مولانا بھی موجود تھے، آپ بھی وہاں تھے مولانا کے ساتھ، تو کیا منظر تھا؟ اس اجتماع میں بھی اسلامی جمعیت طلبہ میں تھا. غالباً یہ سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر MBBS کا اسٹوڈنٹ تھا. اب یہ مجھے یاد نہیں کہ اس کراچی میں ہمارا کوئی پروگرام تھا، تو وہاں سے ہی میں نے پروگرام بنایا اور لاہور میں پہنچ گیا. تو وہاں یہ پروگرام بنا تھا کہ چونکہ امیر محمد خان کا دور تھا اور اس وقت ایک ہی صوبہ ہوتا تھا مغربی پاکستان، کیونکہ مشرقی پاکستان الگ تھا اور مغربی پاکستان الگ. تو انہوں نے کہا کہ یعنی لاؤڈ اسپیکر کی اجازت نہیں، پہلے جو اجتماع کی اجازت نہیں دیتے تھے، وہ پتہ نہیں کیسے اجازت مل گئی. تو اس میں یہ فیصلہ کیا کہ سید مودودی تقریر فرمائیں گے، اور پہلے تو یہ تھا کہ جگہوں پر مختلف جگہوں پر مکبر کھڑے ہوں گے اور اس تقریر کی کاپی اس کے ہاتھ میں ہوگی، وہ وہاں سے تقریر کریں گے. کیونکہ لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، سید مودودی اسٹیج پر ہوں گے اور اجتماع گاہ میں مختلف مقامات پر مقررینوں کی جو لکھی ہوئی تقریر پڑھ کے سنائیں گے. اور آخری فیصلہ یہ ہوا کہ سید مودودی پہلے تقریر کر لیں گے تو اس کے بعد یہ تقریر پڑھ کے سنائیں گے. سید مودودی کی تقریر کے دوران ہی وہ ایک کونے میں ہنگامہ ہوا اور فائرنگ بھی ہوئی، آواز بھی آئی. اسی میں یہ ہوا کہ میں تو پہلے طرف پیچھے کہیں بیٹھا ہوا تھا، لیکن پھر میں اسٹیج پر، حالانکہ جانا نہیں چاہیے تھا، وہ کہہ رہے تھے بیٹھو، لیکن میں بہرحال پہنچ گیا اسٹیج پر ہی. تو اور وہیں پر وہ بات ہوئی، کسی نے کہا سید مودودی سے کہ آپ تشریف رکھیں، آپ بیٹھ جائیں. تو سید مودودی کا یہ مشہور فقرہ تھا کہ اگر میں بیٹھ گیا تو کھڑا کون رہے گا، اس لیے آپ مسلسل کھڑے رہے. اس اجتماع میں یہ فائرنگ ہوئی اور ہمارے کارکن اعلیٰ بخش مرحوم غالباً سرگودا سے تعلق تھا ان کا، ان کو گولی لگ گئی اور وہ بعد میں فوت بھی ہو گئے. تو اس پہ یہ ہوا کہ اس سے پہلے یہ جب یہ بھی چل رہا تھا، سید مودودی جہاں ٹھہرے ہوئے تھے ان کا کیمپ تھا، اس میں ہمارے پشاور سے غلام عباس صاحب جو کئی میں صوبہ بھی رہے اور ناظم دفتر ہوتے تھے، وہ تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم ادھر ہی ٹھہرو سید مودودی کی کیمپ میں ہی. میں ان کے ساتھ تھا. تو اس واقعے کے بعد یہ اللہ بخش شہید ہو گئے. وہ ایک وقت ایسا تھا، اس وقت ہوا کہ پروفیسر خورشید صاحب بڑے بڑے کچھ کاغذات اٹھائے ہوئے تشریف لائے سید مودودی کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ پورے اجتماع میں غالباً 7 یا 8 کیمپ تھے ڈویژن وائز مختلف پورے پاکستان سے. تو اب ہم چونکہ لاؤڈ اسپیکر بھی اجازت نہیں ہے، تو اس اجتماع کو پورا کرنے کے بجائے کیمپ وائز کریں گے 7-8 کیمپ میں. اور اس کے لیے انہوں نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ یہ کیمپ ہوگا، اس کا انچارج یہ ہوگا اور اس کے پروگرام یہ کریں گے. وہ تفصیل انہوں نے کاغذات پر لکھی ہوئی تھی، نقشے میں بنائے ہوئے تھے. سید مودودی کے سامنے انہوں نے بات پیش کی تو سید مودودی نے فرمایا کہ خورشید میاں، اس وقت لاہور کی فضا ایک خاص
جذباتی رنگ لیے ہوئے ہیں۔ ہمارا کارکن بھی شہید ہو گیا ہے اور سوگوار ہے پورا لاہور۔ تو اس وقت یہ نفسیاتی موقع ہے کہ ہم لاہور کی عوام تک پہنچیں۔ اس کے لیے اگر آپ یہاں بٹھا دیں گے کارکنوں کو اور یہ کیمپ میں اجتماع کریں گے تو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس کا تجویز میری یہ ہے، یہ اجتماع میں جو لوگ آئے ہیں تقریباً 7-8 ہزار کارکن آئے تھے، ان کی وفود بنائیں اور اس پورے وفود کو لاہور میں پھیلا دیں کہ وہ جماعت کی دعوت لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ لوگ اس وقت سننا بھی چاہتے ہیں۔ پریس میں بھی آیا ہے کارکن بھی ہمارا شہید ہو گیا ہے، یہ جذباتی فضا بھی ہے، لوگ ہماری طرف متوجہ بھی ہیں۔ اس لیے کارکنوں کے وفود بنا کر لاہور میں پھیلائیں۔ خورشید صاحب نے پھر کوشش کی کہ وقت ہمارے پاس 2 دن ہیں، اس میں ہمیں کوئی پروگرام کرنی چاہیے، لیکن سید مودودی کا ایک فکرہ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کہا خورشید میاں ایک جذباتی فضا ہے لاہور میں، اس وقت موقع ہے کہ آپ لاہور کو کیپچر کریں۔ یہ لفظ مجھے یاد ہے، اس وقت موقع ہے کہ آپ لاہور کو کیپچر کریں، پورے کارکنوں کو یہاں پھیلائیں اور لوگوں کو دعوت دیں جماعت میں آنے کی۔ اس وقت یہاں بیٹھ کر اجتماع کرنے سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا جتنا کہ آپ عوام کے پاس پہنچ کر ان کو دعوت دیں گے۔ تو پھر یہ پروگرام بنا کے کارکنوں کو وفود بنائے جائیں اور پورے لاہور میں پھیلا دی جائیں۔ اتفاق سے میں بھی ایک وفد میں شامل تھا، اور اس وفد میں صوبہ سرحد اس وقت جو تھا پختونخوا، اس کے پٹھان لوگ تھے ہمارے ساتھ، کوئی پتہ نہیں 10-15 لوگ تھے ہم۔ ہمارا وفد پتہ نہیں کیسے ہوا کہ میں اس میں ایک لحاظ سے منتظمین میں ہی شامل ہو گیا۔ تو ہمارا وفد یہ جگہ جو مجھے یاد ہے وہ چڑیا گھر کے ارد گرد ہے، لاہور کے جو چڑیا گھر ہے اس کے ارد گرد۔ وہاں ہم پہنچے اور ظاہر لوگوں کو یہی بتا رہے تھے کہ کل اجتماع میں کیا ہوا اور گولی چلی، اور یہ وہاں پٹھان ہی تھے میرے ساتھ ساتھ۔ تو وہاں ایک صاحب نے کہا کہ یار تم پٹھان ہو، گولی چلی، تمہارے کارکن شہید بھی ہو گیا اور تم نے کوئی رد عمل نہیں دکھایا۔ تو ہمیں یہ موقع مل گیا۔ میں نے کہا بات یہ ہے کہ رد عمل تو بھی ہو سکتا تھا، لیکن جماعت اسلامی کی تربیت اور سید مودودی کی تربیت یہ ہے کہ ہم نے رد عمل اس طریقے سے نہیں دکھانا، ہم نے مثبت طریقے سے اپنی بات پہنچانی ہے۔ تو سید مودودی کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ لوگ پرامن رہے اس وقت بھی، اور اب بھی لوگ پورے لاہور میں پھیلے ہوئے ہیں اور جماعت اسلامی کی دعوت لوگ تک پہنچا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمارا کوئی ایسا رد عمل نہیں تھا کہ ہم جوابی کارروائی کرتے اور لڑائی جھگڑا شروع کرتے اور وہ کام کسی اور نے کیا اور ہم کسی اور طرف چلے جاتے ہیں۔ تو وہ جو مجھے یاد ہے اس میں یہ 7-8 ہزار کارکن تھے، اور اس کے نتیجے میں 2 دن میں ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں لیکن 8 ہزار کے قریب لوگ تھے جنہوں نے جماعت اسلامی کے متفق کا فارم فل کیا، متفق بنے جماعت اسلامی کے لاہور میں۔ اور یہ ظاہر طے تھا کہ اس کے بعد لاہور جماعت ان لوگوں سے رابطہ کرے گی اور ان کو اور آگے جماعت میں لانے کی کوشش کرے گی۔ وہ تو بعد میں جو کچھ ہوا وہ تو خیر نہیں ہوا، لیکن بہرحال اس وقت 1-2 دن میں جماعت اسلامی کے کارکنوں نے پورے لاہور میں گھوم پھر کر جماعت کی دعوت بھی پہنچائی اور لوگوں کے کو جماعت کی کارکنوں کے احساسات بھی پہنچائے۔